کل کا جو قاعدہ بیان ہوا تو اس میں کیا ہوا تھا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا واقعات تین قسم پر ہے، بعض ممتنع، بعض واجب اور بعض چیزیں ممکن ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز کیا ہو ممتنع ہو تو معنی وہ نہیں ہوگی، ہاں اگر کوئی واجب ہو معنی تو اس کا ہونا ضروری، کوئی ممکن ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ اب یہاں پر تیسرا قاعدہ ہے ہمارے پاس کہ محال عقلی ہونا اور چیزیں اور مستبعد ہونا اور چیزیں دونوں الگ الگ ہے۔ مستبعد کا معنی یعنی وہ چیز جو عادت سے ذرا دور ہوں، کہہ رہے کہ جتنی بھی معجزات محال عادی ہے، یعنی مستبعد، استبعاد میں نے دور سمجھنا کسی چیز کو، محال عقلی نہیں ہے نا، عقل اس کو محال نہیں سمجھتی۔ لوگ محال عادی کو محال عقلی سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں نہ جلنا، یہ محال عقلی نہیں ہے بلکہ محال عادی ہے، یعنی یہ ہماری عادت ہے، دنیا کی عادت رہی ہے کہ آگ میں جو بھی گرے گا جل جائے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں جلے؟ یہ کیا ہے؟ محال عادی ہے، عادت اس کی کیا ہے؟ قائل نہیں ہے۔ ہاں عقل قائل، عقل بتا سکتی ہے کہ ممکن ہے یہ جو نہیں جلے تھے نا اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ یہ صحیح نہیں کہ آگ ہر ایک کو ہر وقت جلاتی ہے، بلکہ مؤثر حقیقی جب اور چیز کی جب اور جس چیز کے لیے چاہتے تب آگ جلاتی ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ آگ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں جلا سکتی، ہاں چوری نہیں کاٹ سکتی، اور جب اور جس کے لیے مؤثر حقیقی نہ چاہے نا، یعنی اللہ مؤثر حقیقی ہے۔ اصل دنیا میں اثر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہاں پر ہم ٹیبلٹ کھاتے ہیں نا، اگر کیا کریں ہم ٹیبلٹ کھائیں مثلا تو ہمارے دماغ کا جو درد ہے سر کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اثر کس نے کر دیا؟ اللہ نے۔ یہ جو اثر مجازی ہے گولی نے کر دیا، ٹیبلٹ نے، جو حقیقی ہے وہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اللہ کی توفیق اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مؤثر حقیقی۔ اثر کسے کہتے؟ کسی جگہ پر نشان چھوڑنا، یہاں پر پاؤں لگایا اونٹ نے نا تو یہاں پر اونٹ کے پاؤں کا اثر ہو گیا نہیں، اسی کو تو اثر کہتے ہیں نا۔ اسی طرح سے کسی نے تپڑ مارا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے چہرے پر سرخ علامت ہوگی نا ہاتھ کی، اور اس کے علاوہ اثر یہ بھی ہوگا کہ غصہ ہو جائے گا، وہ پیلا ہو جائے گا، لال پیلا، تو یہ اثر ہے۔ دیکھیں اسی طرح اثرات، یہ جو اثرات ڈالتے حقیقی مؤثر تو اللہ ہے، مجازی چیزیں ہیں۔ یہ ستارے ہیں نا ان کے ذریعے اثر ہوتا ہے فصل پر، سورج جو ہے اثر کرتے ہیں اس سے فصلیں پکتی ہیں، لیکن حقیقی مؤثر کون ہے؟ اللہ نے، جس کو سورج کو چمکایا۔ آگ نہیں جلا سکتی، چنانچہ سب جانتے کہ سمندر نام کا ایک جانور ہوتا ہے، سمندر جو آگ میں رہتا ہے، ایک جانور ہے اس کا نام ہے سمندر، وہ آگ میں رہتا ہے، آگ میں نہیں جلتا۔ اسی لیے کافروں نے اعتراض کیا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ بات سنائی نا کہ تمہیں آگ جلائے گی اور آگ میں پھر کیا ہوگا؟ ایک درخت ہوگا کانٹے دار، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ ہوا پر پھر درخت بھی ہوں گے، درخت تو جلتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے کہا کہ نہیں یار، سمندر نام کا ایک جانور ہے وہ آگ میں رہتا ہے، آگ سے نہیں جلتا، پھر کیا کرو گے؟ ایک شخص نے کہا تھا یار شیطان تو آگ کا بنا ہے نا، تو پھر آگ سے کیسے جلے گا؟ صحیح، اس نے اعتراض کیا تو ایک مولانا سے نے کیا کر دیا، مٹی کا ڈیلا اٹھا کے اس کے سر پہ مارا، تو اس نے کہا درد ہوتا ہے یا نہیں؟ درد ہو گیا؟ کہا بالکل درد ہوتا ہے۔ کہا تمہیں مٹی سے بنایا گیا ہے لیکن تمہیں مٹی سے درد ہوتا ہے۔ تو آگ سے بھی آگ کی چیزیں جلتی ہیں۔ دل سے رد شیطان ہونا سی زکا آغا ورنہ جوڑ دا پیرائے ورنہ جوڑ دا بب سنگی سیزی خاٹی سرا و تیل اس کا تو لوٹی بنی ولو خوگی گی کانا خوگی گی، سو بالکل خوگی گندہ سی ور سرا دا کی کانا ور خپالی درا جی دی صحیح دا۔ مثلا بعض لوگ اپنی غلط فہمی سے معراج کو محال عقلی سمجھتے ہیں۔ دا شب معراج سے دا جس میں آپ علیہ السلام آسمانوں کو چڑھائے گئے تھے، اوپر گئے تھے نا، اس کو لوگ محال عقلی سمجھتے ہیں کہ مسافت اتنی تیزی سے کیسے طے کر لی۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ حضرت صاحب جب ہم آفتاب کو دیکھتے، سورج کو جو 9 کروڑ میل دور ہے، 9 کروڑ میل، تو ایک شعاع آنکھ سے نکل کر آفتاب تک جاتی ہے، ہماری آنکھ کی شعاع، اور پھر لوٹ کر آتی ہیں، اور یہ سب ایک آن میں ہوتا ہے، ایک سیکنڈ میں۔ اس کو محال عقلی کیوں نہیں سمجھا جاتا کہ ان چیزوں کا آپ محال عقلی سمجھتے ہیں؟ اسی ہی طرح قیامت میں ہاتھ پیر کے بولنے پر تعجب ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کی ہو نا ہم ان کی منہ پر مہر لگا دیں گے نا، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اس زبان کا لوتڑا جو ہر وقت بولتا رہتا ہے نا، یہ زبان اس پر تعجب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھی تو گوشت ہے. اگر کوئی کہے یار ہاتھ کیسے بولے گا، تو یہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ صرف اللہ کی طاقت ہے کہ اس سے نہیں بلواتا، اس سے بلواتا ہے. وجہ یہ ہے کہ زبان کے بولنے کو دن رات دیکھا کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو عادت پڑ گئی کہ صرف زبان ہی بولتی ہے. زبان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں بول سکتی ہے. حادثه کې دا یوه خبره کوي چې ګوره زنه خال یی که نه څه د شب معراج کې پیغمبر اسمنونو ته لاړو، بیا جنت یې وکړو ته جهنم دا د سوره منو ځکه چې یوې شپې کې دوره لرې فاصله څنګه چوک کول شي؟ دا خو ډېر لرې فاصله 500 کوله څنګه دوره یوې شپې وکړو؟ 500 کوله خو په تیز جوز بنیا نه کېږي. نمو بوتی حضرت سے چلو ته دا خبرې نه مانې که نه د مېرې سترګې بنې تو د نظیر څنګه لاګي دوره زر تو خو خپله بنې روشنایي ولا به ساینس کې به د خبره یلی وي که نه څه د کوم شی مو کسو دی ته یې مو رڼایي ورسیالی کاسې دو سیخې نه شي کتای که نه ډارې که ای د تو ولا رڼایي د مېرې سترګې ته به دوره زر څنګه راسېدو خو 9 کروړه میله فاصله ده 9 کروړه سوره ډېر وي همداسې مېرې سترګې ولا د رڼایي مو ته ځمکې ته راراسي که نه تقریبا 8 سیکنډې که څو خوري که نه د سوره لرې ده به ویلې دا ویلې ته د محال نه شمارېداتو ته ویلې داسې نه لګي سیر د محال دی محال خو پېژندې که نه ممکن د ویلې نه ممکن نه دي دو ته ممکن ګڼې هر شی ممکن ګڼې خبره د پیغمبر روشي به دته نه ممکنه لاګي. صحیح ده. همداسې ځنه خال کېږي که نه قرآن کې آیات راغله ده څه الله تعالی به خولې به نیمو ته مهر ولګي قیامت ورځ به د مو لاسونه به ولایي څه مو دا ګناه کړې ده ټول اندامونه به د ولایي که نه هغوی زه دا خبره د سره مو ځکه نه منو که نه څه داسې چې ته کېدل چې لاسونه خبرې کوي ځکه زه د ژبه کتلې نه ژبه کومه داسې ملغلره ده خو همدا غوښې ټوکړه ده داسې لاسونه د غوښې هډوکې ټوکړه ده الله کې دومره کاته اندینه خبرې کول وربسل شي. صحیح ده. دې ته به اوس وایي که نه یو هغه دور و که نه ستو دا نه منله سیر یې داسې شی به راوځي هغه به غږېږي موبایل د تار صفا کړو اوس په دې کې خو غوښه مخه نشته به ویلې غږېږي همداسې ریډیو ویلې غږېږي سیلونو سره. حدیث میں آیا ہے کہ فلاں پیغمبر کے زمانے میں پتھر سی اونٹنی پیدا ہوئی تھی. صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بات کو محال عقلی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلا جوڑے کی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. یہاں پر کہہ رہے تھے کہ پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں پتھر سی اونٹنی پیدا ہوئی تھی. لوگ اس بات کو محال عقلی سمجھتے ہیں. صالح علیہ السلام زمانے کې کوڼې نه وخره پیدا شوي وه که نه زه نه خالص دا خبره خو د سره ځکه نه منې چې وخه څنګه کېږي چې شي نه کوڼې نه دلې خو جوړه ضروري ده ته مو ورته وایي که نه چې جوړه ضروري ده حضرت صاحب بیا د آدم علیه السلام څنګه راپیدا شو عیسی علیه السلام خو پلار نه و همداسې ته د آدم علیه السلام سره مور پلار نه و د حوا علیه السلام مور نه وه حوا علیه السلام نو دا اصل کې چې هر چی کې جوړي کتلې ځکه دا خیال جوړ شي ډېر یو شی وکسي که نه سړی دا سره عادات شي. طبیعہ پر کہہ رہے ان کی عقل پر حیرت ایسے لوگوں کی عقل پر کہ ان کو مندرجہ ذیل امور پر تعجب کیوں نہیں ہوا اور ان کو محال عقلی کیوں نہ گردانا کیوں نہیں سمجھا گردان نہ مانا سمجھنا. مینڈک کو سکا کر کوٹ لو برسات کے پانی میں اس کو ڈال دو 2 سینکڑوں مینڈک پیدا ہو جائیں گے. داسې منډک ته د چنډخه څه ده دا ته وچه که که نه بیا ښه میده که ټکنۍ کې هغه نه بعد څه کله د اوبو بارون مرون وشي دي کې وچو دي نه ډېرې چنډخې بیا پیدا کېږي بیا داسې کې کومه نر چنډخه زه چنډخه وښیه ته عمر کې پی لگेगी. اس طرح کہتے قنفس جب گاتا ہے نا تو اس کی چونچ میں جو سوراخ ہوتے ہیں ان سے آگ نکلتے اور قنفس جل جاتا ہے. اس راک پر جب بارش کا پانی پڑتا ہے تو ہزاروں قنفس پیدا ہو جاتے ہیں. ققنوس سایل شي ققنوس دا څه شه ده دا یو شای ده که نه اوازونه کوي د سکوراټو کې اکثر ویا د سړی میړی کې د شای پیدا کېږي که نه ایدي د کومه مخوکه د دې کې سروای غونه د کله چې دا اواز وباسي که نه ایدي نه اور غونیا راوځي ته به یې که اور یې بال کړ وربله کې سره دا لیټ کوم ځای نه راغلو وربله کې وګوره لیټ بله یې سره ته چېرته نه د دې کې خو اور نشته که شته که اور ورکي د سیزي ولا نه رڼۍ د رڼۍ خو چېرته نه به رسي که نه نو داسې دا ققنوس څه ده دا کله وسیځي که نه ایدي ولا ته کله ایرې میرې واچوه که نه چې ته ابرانه ځای کې واچوې اوبو ځای کې هسې کې زرګو ققنوسونه پیدا کېږي دغه شي نه. صحیح د دې د هر جز کې لکه ته بې شد پرته د سیل پروت په سیل څه وي خلي غونې
تب یہاں پر قاعدے کے متعلق وضاحت کر رہے کہ دیکھیں ایک محال عقلی ہونا یہ الگ چیز ہے، ایک مستبعد ہونا عادت سے دور ہونا الگ چیز ہے۔ عقل اور عادت کے احکام جدا جدا ہیں، دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ عقل الگ چیز ہے، عادت الگ چیز ہے۔ محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا، مستبعد واقع ہو سکتا ہے۔ محال کو خلاف عقل کہیں گے، محال کا کیا معنی ہے؟ خلاف عقل۔ اور مستبعد کو کیا کہیں گے؟ غیر مدرک بالفعل، ابھی سمجھ میں نہ آنے والا۔ ان دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ شرح سنیں اب۔ محال وہ ہے جس کے نہ ہونے کو عقل ضروری بتلائے، یعنی وہ چیز کیا ہو؟ نہ ہونا ضروری ہو، نہ ہونا، اس کو ممتنع بھی کہتے ہیں، جسے پہلے پڑھا تھا، جس کا ذکر مع مثال اصل موضوع نمبر 2 میں آ چکا ہے۔ اور مستبعد وہ ہے جس کی وقوع کو عقل جائز بتائے، مگر چونکہ اس کا وقوع کبھی دیکھا نہیں گیا، نہ دیکھنے والے سے بکثرت نہیں سنا، اس لیے اس کی وقوع کو سن کر اول وہلے میں، اول ٹائم میں متحیر و متعجب ہو جائے گا۔ آدمی کو تحیر ہوتا ہے، تحیر و تعجب کا ایک معنی ہے تعجب کول، صحیح ده حیرت تیل شي، وقوع معنی کی کدل، وهله معنی اول ٹائم خواہ کنا پہلے ٹائم۔ جس کا ذکر مع مثال اصل موضوع نمبر 1 میں کسی چیز کی سمجھ میں نہ آنے کو عنوان میں وہاں کیا گیا ہے۔ ان کے احکام جدا جدا یہ ہے کہ محال کی تکذیب و انکار محض بنا بر محال ہونے کے واجب ہے، کہ یہ چیز کیا ہے؟ محال ہے، ناممکن ہے۔ محال کا لفظ جہاں پر بھی آ جائے تو اس کا معنی ہے امپاسبل، امپاسبل، یہ چیز کیا ہے؟ امپاسبل، پاسبل معنی ممکن، صحیح۔ اور مستبعد کی تکذیب و انکار محض بنا بر استبعاد کی جائز بھی نہیں، یعنی اگر ایک چیز کیا ہے؟ عقل سے دور ہے نا، عادت سے دور ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ چیز کیا ہے؟ ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہے لیکن تمہاری عادت نے شاید سمجھی نہ ہو۔ یہاں پر کیا ہے؟ کنواں ہے، کنویں کے گرد ایک شخص کیا کرتے ہیں؟ اوپر باڑ پر سائیکل چلاتا ہے۔ تمہاری عقل کہتی ہے، عادت کی تھی کہ یہ آدمی نہیں چلا سکتا سائیکل، کیونکہ نیچے گرے گا، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے سائیکل چلایا ہے کنویں کے ارد گرد اوپر۔ بدلے دو شاخ عادت خلاف تک نہ خواہ عقل کی جائز گنی، صحیح ده۔ البتہ اگر علاوہ استبعاد کی دوسرے دلائل تکذیب کی ہو تو تکذیب جائز درویغ گنل، تکذیب مانا درویغ گنل، بلکہ واجب ہے، جس اوپر 1 و 2 میں مثالوں سے معلوم ہوا ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ 1 مساوی ہے 2 کا تو اس کی تکذیب ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ریل بدون کسی جانور کے لگائے چلتی ہے تو تکذیب جائز نہیں، کیونکہ اس کے بغیر چلتی ہے، باوجود ہے کہ ایسے شخص کے نزدیک جس نے ابھی تک وہی عادت دیکھی ہو کہ جانور کو گاڑی میں لگا کر چلاتے ہیں، مستبعد اور عجیب ہے اس کے لیے۔ بلکہ جتنے واقعات کو غیر عجیب سمجھا جاتا ہے وہ واقع میں سب عجیب ہے۔ د څو واقع مو څه عجیبه نه ګڼو که نه، د دې عجیبه خو ته ته اوس عجیبه نه لګېږي، اول د ته موبیل عجیبه لګېدو، اول مو ته د دګون یلو څه داسې ټیم به راشي چې سړی به سعودیه کې کسې عجیبات ګڼله، نن ته ولې عجیبه نه ګڼې؟ ځکه د شي سره عادت شوی که نه، همداسې کا به راځو به سړی عجیبه ګڼي چې دا خو د سره زه نه منم، پلنکا شی خو زه د سره نه منم، همداسې چوک به وایي یارې دا خو زه نه منم که نه، څه څه کېږي الله تعالی به ټول خل میدان کې را جمع کړي، دا خبره زه ځکه نه منم چې د خال خو سړی بیا خورې شي بیا خو لوړې که نه زارې زارې بیا د الله کوم ځای نه را جمع کوي، دا ځای کې د مړه خاښ کو دي ځینې برونونه وشو اکا بریا یوړلو خاټې ته ولوړه ډوکي دا نه وپوتې بیا د الله څنګه را جمع کوي؟ داسې سوال کېږي که نه کېږي؟ نو موږ به دې سوال کوو نه داسې ته موجود وي اواله نه نه یې موجود وری را غاټ کړلې که نه نو ته بیا دوباره را جوړول اسان دي که ګران دي؟ اوله کې شي جوړول ګران دي، یو ورې څه کله ډاکټر یا فزیشن شکل دوایي جوړه که هغه ته بیا دا دوایي فرموله اسانه ده، هغه سره فرموله وي که نه، موتې ته الله را جوړ کړي بس اوس داسې ته نه شي څېرې به هم نه شي را جوړول، یا د قیامت بیا نه رسي، ځکه دا د ته یې څه دې شي سره ته عادت شوی نه یې که نه، تو ته خو الله نه دي درخیلي چې الله څنګه را ژوندي کول کوي، چې کله یې وکسي به خپله وایي چې دا خو ټول اسان شیان دي عجیبه نه دي، مگر به وجه تکرار مشاهده و الف و عادت، الف مانا اسی سر عادت ہونے سے شے ان کے عجیب ہونے کی طرف التفات نہیں رہا، توجہ نہیں رہی، التفات مانا
توجہ، لیکن واقعی میں یہ مستبعد اور غیر مستبعد اس میں مساوی ہے. مثلا ریل کا اس طرح چلنا اور نطفے کا رحم میں جا کر زندہ انسان ہو جانا فی نفس، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ریل گاڑی ہے نا چل رہی، اسی طرح سے رحم میں نطفہ جاتا ہے، بلکہ دوسرا امر واقعی میں زیادہ عجیب ہے، جو نطفے کا رحم میں جانا پھر اسے جیتا جاگتا انسان بننا. ہاں آگے کہہ رہے کہ بلکہ دوسرا امر واقعی میں زیادہ عجیب ہے، مگر جس دیہاتی نے امر اول کو کبھی نہ دیکھا ہونا، ریل گاڑی کا چلنا، اور امر ثانی کو ہوش و سنبھالنے ہی کے وقت سے دیکھتا آیا ہے، تو ضرور وہ امر اول کو اس وجہ سے عجیب سمجھے گا نا ریل گاڑی کو، اور امر ثانی کو باوجود ہے کہ وہ امر اول سے زیادہ عجیب ہے، عجیب نہ سمجھے گا. یو سړی د ریل ګوډي نه تو تیل یو داسې کنه بغیر غنه ځناور نه هغه خو د خره چلولي ټول عمر کنه، خو دا خبره څه کله ورته واکې کنه څه نه نه رحم ته کله نطفه لوړه شي کنه سپرم له کومه څه د شای نه دینه به د انسان څنګه جوړېږي دې کې څه کپنې مو پرې لګېدلې که څنګه سونر جوړي انا میاشتو دوه کولو جیته جاګته ښه ښایسته انسان دا څنګه را جوړ شول وړکې دا خو یې سوس کوه دو ته عجیبه ویلی نه لگی ځکه وړکتوب نه د خال کسی څه داسې را پیدا کېږي عادات شوه ده ورسره. اسی طرح جس شخص نے گراموفون سے ہمیشہ باتیں نکلتے دیکھا، گراموفون سے بات نکلتی ہے نا مگر ہاتھ پاؤں کو باتیں کرتے نہیں دیکھا، تو وہ گراموفون کے اسپیل کو عجیب نہیں سمجھتا، ٹیلی فون وغیرہ کے ریڈیو کے، اور ہاتھ پاؤں کے اسپیل کو عجیب سمجھتا ہے. قیامت کے دن یہ چیزیں ہوگی، اور عجیب سمجھنے میں تو مذائقہ نہیں ہے، خیر ہے نو پرابلم، لیکن اس وقت غلطی ہے کہ عجیب کو محال سمجھیو شاید عجیبہ دا دین خو ناممکن ما جوڑا تو تجربہ خیر دا تخارجشی کی تعجب کرے اور محال سمجھ کر نس کی تکذیب کرے، آیت کی یا بلا ضرورت اس کی طویلیں کرے، غرض محض استبعاد کی بنا پر اس میں احکام محال کا جاری کرنا غلطی عظیم ہے. البتہ اگر علاوہ استبعاد کی اور کوئی دلیل صحیح بھی اس کے عدم وقوع پر قائم ہو تو اس وقت اس کی نفی کرنا واجب ہے. بس دی کا شاید جی باو کا نیا څنګه لګي د تکذیب ما کا ځکه تو عقل نه رسیږي نه که عقل د ونه رسیږي تو د پر مشابه غلط کو کا څنګه شیخ ته نه شغله تل خو تو عقل ته وای سره عقل د نه پیدا لودي ځکه صحیح ده. مثلا دیکھیے جس نمبر 1 میں کلکتہ سے دہلی تک کی گھنٹے میں ریل کے پہنچنے کی مثال ذکر کی گئی، اگر دلیل اس کے اگر دلیل سے اس کی وقوع پر قائم ہو اور عدم وقوع پر اس درجے کی دلیل نہ ہو تو اس وقت وقوع کا حکم واجب ہوگا. یو ځکه دلیل خای زدا شای شو دا بل ځکه نه خی کوم دلیل برخاله زدا کومې شو یا کنه دا ځکه مړه پروت وکنه وکتل شو د خپل بنې مړ ده بل کاس چې کړه لو کنه خپوی هغه وکته مړی بنې غوتو نشانه شو پرنټ نشانه وکته اوس کوم دلیل مضبوط ده پرنټ ولا مضبوط ده کنه دی باندې دلیل خ غاټه و دی طرف تا کرون دلیل ده دای صدا شایشتو ده تو عقل ایسی نشتو عقل مضبوط تک وہی مضبوط ده عقل نہ ده مضبوط. مثلا جب تک خبر بلا تار پہنچنے کی ایجاد شائع اور مسموع نہیں ہوئی تھی اس وقت اگر کوئی اس کی خبر دیتا کہ میں نے خود اس کو دیکھا ہے تو اگر اس خبر دینے والے کا پہلے سے صادق ہونا یقیناً ثابت نہ ہوتا تو گو تکذیب کی حقیقتاً گنجائش نہ تھی مگر ظاہراً کچھ گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن اگر اس کا صادق ہونا یقیناً ثابت ہوتا تو اصلاً گنجائش تکذیب کی نہیں ہو سکتی. یہ ہے وہ جدا جدا احکام محال اور مستبعد کی. اول خال کل سے ټلیفانه کی څنګه خبرې سی دو خود سره زنه منوي تور کیا خبرې سی کا څنګه به مو ولګو کنه اخر یې ونه لګول ټلیفون نو غره ټلیفون نه ار پر د موبایل ته خبر ورسره موبایل کې څنګه خبرې سی تو خوال تور پسې غږی ستور کی خبرې نه سی وګره دی کی تور کومه د موبایل کې سره شتونه د شتو کنه شتو نشتو ور کی تور کنه اندشه ته الله پاک پیغمبر ته خبری رستی و مسمون ندی دی ویلی پیغمبر به اوری سره سره میلونه د شو سره سره چنه د شو تر کوزنه د شو استغفر الله د شته بیا خالی سیاره د خو زنه من ساله پاک پیغمبر ته زړه کی خبره چولی به څنګه اوري هغه سارنه ورېدلی شي کنه ځکه ست د موبایل بناوه امریکای کې څنګه خبري اوري دا خو یو مخلوق شاده انسان جوړ کړي ډیر عاجز ده او چراجر کې خاتم شي لوړ ده پیغمبر خو قوي هستی وي پارټ می دماغ به دور ور کې څه پتور نه رسی او الله تعالی ټول نه قادر زوتا ته وਹੀ څنګه نشي رسول زړه ته خبري څنګه نشي چول. تیسے لے کے رہے کہ یہ جدا جدا اس بنا پر پولیس رات کا بکیفیتی قضائیہ گزرگاہ خلائق بننا چونکہ محال نہیں صرف مستبعد ہے اور اس کی حقوق کی مخبر صادق نے خبر دی ہے مخبر صادق پیغمبر تیل صحیح ده خبر ورکون کا چیز رختیونه ده اس لیے اس عبور کی نفی و تکذیب کرنا سخت غلطی ہے. اسی طرح اس کی تعویل کرنا ایک فضول حرکت ہے. دوی کئی سڑے سے پولیس رات بنے تیرے دل خد سره
ډېر عقل د څه دی مو ومني نه مانه د سره ځکه چې دوی ویښته نه نری شوه نو دوی باندې به تېرېدل به څنګه کېږي موږ به ته دا خبره کوو چې ګوره مخبر صادق د دې خبره یې کړې ده او ته د ځکه محال ګڼې څه داسې لیدل نه دي کړي که نه که شایوک صاحب به هېڅ کله تکذیب نه کوي جوز به څنګه وکړي چې سر ورته تور نشته ته هغه پسې څارې وګوره سره توره ورته نه یې لګېدله لارې خو خوت پرېږده روډ یې نشته بیا څنګه سي بیا د مو په ویلې نه شو تلای په مو تلای شو که نه الله کې دا طاقت شته ده چې په اندي نرۍ نرۍ لارې باندې به خال تېروي صحیح ده خو چې څوک جهنمي واپه نه شي تېرېدل لکه څنګه جوز بغیر د شي نه سي لارې نه سي